جی دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک آج کل پاکستان کے دورے پہ ہیں۔ تقریباً ایک ماہ کا دورہ ہے، اور اس دورے کے دوران وہ یہاں پہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بہت سی نشستیں بھی ہو رہی ہیں، سیاستدانوں سے مل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اسی طرح جو حکومتی حلقے ہیں وہاں بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے نئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور بڑا بھرپور وزٹ ہے۔ اور بڑے عرصے سے پاکستانی عوام جو ان کو دیکھتی رہی پچھلے کئی سالوں سے پیس ٹی وی پر، اور ان کے مناظرے سے استفادہ بھی کرتی رہی، مناظروں سے جو انہوں نے کیے اور جو ان کی ٹاکس ہوتی رہیں، ہزاروں کے مجموعوں سے انہوں نے خطاب کیا۔ اور ان کی تو ایک تھا پاکستان کے عوام میں ایک خواہش تو تھی کہ ان کو براہ راست سنیں، ان کو دیکھیں۔ تو اب یہ ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے، اور یہاں پہ بڑا بھرپور پروگرام چل رہا ہے ان کا۔ یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، گو کہ ان کے حوالے سے لوگ کنٹروورسیز ہی پیدا کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں بھاتے ایک آنکھ بھی، لیکن بہرحال اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کی صرف یہی کنٹریبیوشن کہ ان کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مشرف اسلام ہوئے ہیں، یہ کیا کم ہے۔ ہم تو آج تک کسی ایک شخص کو بھی اسلام کے دائرے میں نہیں لا سکے۔ تو یہ ڈاکٹر نائک پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ان کو یہ اعزاز ملا ہوا ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ برکت عطا کی ہے، یا ان کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ ان کے ہاتھوں بے شمار غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ تو آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، مذہبی اعتقاد جو بھی ہوں، یا جو بھی جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہو، کم از کم میں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم ہی کہنا چاہیے۔ ہم کیا اپنے آپ کو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی اور نہ جانے کتنے کتنے فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اور اسی چیز کا جو ہے فائدہ اٹھاتی ہے غیر مسلم دنیا۔ تو یہ تو خیر ایک ضمنی سی بات ہے۔ اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک ممبئی میں پیدا ہوئے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 58 یا 59 سال ہے، اور بننا تو وہ ڈاکٹر چاہتے تھے، اور میڈیسن پڑھی بھی انہوں نے، لیکن بہرحال پھر وہ متاثر ہوئے احمد دیدات سے جو سوڈانیز تھے۔ تو ان سے ایک ان کا خیال، یا انہوں نے قرآن جب پڑھا تو جو سب سے عظیم پیشہ جو قرآن کے مطابق ہے وہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے، اللہ کی جانب بلائیے۔ تو کیونکہ ہمارے جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ یہی کام کرتے رہے ہیں، تو اس سے بڑا پیشہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس یہ استطاعت بھی ہے۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا کا ایسا بنا رکھا ہے کہ ایک کام سبھی لوگ نہیں کرتے۔ دنیا چلتی اسی لیے ہے کہ سب کام جو ہے سب لوگ کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈپلومیٹ ہے، کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، تو کوئی کیا ہے اور کوئی کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دنیا کا نظام، یہ کائنات کا نظام اس طرح ہی چل رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اصل اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2016 میں ڈاکٹر نائک کو بھارت چھوڑنا پڑا، اور بھارت چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، یہ بڑی بڑی دلچسپی بات ہے، اور ہنسی بھی آتی ہے بعض اوقات بھارت پہ، کہ ایک ڈھاکہ میں جولائی 2016 میں ایک دھماکہ ہوتا ہے ایک کیفے میں، اور وہاں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں اس جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے، اس میں ایک شخص کہتا ہے کہ جی ہاں میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں، یا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے ویڈیوز دیکھی اور مجھے وہاں سے انسپریشن ملی اور میں نے یہ دھماکہ کیا۔ تو اس کیس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس پہ ان پہ کیس کر دیا، اور پھر یہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ بھی ایک ان کا ہے، اس کے تحت ان کو
کو چارج کر دیا گیا، اور پھر منی لانڈرنگ، کیونکہ ان کی ایک اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن بھی انہوں نے کھول رکھی تھی، اس کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کے کیسز لگا دیے، پیس ٹی وی کو ہی بند کر دیا بھارت میں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ اصل وجہ دیکھیے یہ نہیں تھی، اصل وجہ، اور پھر ڈاکٹر نائک کو آبویسلی ملیشیا جانا پڑا، وہاں پہ ملیشیا نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی وہاں پہ ملیشیا میں دے دی۔ اصل مسئلہ بھارت کا یہ نہیں ہے، بھارت کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ بہت سے ہندو، بہت سے سکھ، بہت سے اور مذاہب کے جو لوگ تھے وہ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں سن کر۔ اور وہاں ہم پی ایس ٹی وی پہ جیسے آپ کو نظر آتا تھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے، اور اس میں ہندو لوگ سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر نائک سے، اور ڈاکٹر نائک بڑا تسلی بخش جواب دے رہے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11-12 لاکھ لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، خاص طور پہ جو ہندوتوا رجیم ابھی ہمارے ساتھ بھارت میں ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک بڑا تھریٹ دیکھ رہی تھی کہ ایک تو ان کا یہ تھا کہ جی مسلمان ویسے ہی بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں، پھر اوپر سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہندوؤں کو مسلمان بنا رہے ہیں، تو یہ تو کوئی اچھی، پھر اپنا لو جہاد کا بھی سلسلہ ان کے بقول چل رہا ہے، تو یہ تو کچھ عرصے بعد جو بھارت کی آبادی ہے وہ جو بھارت ہے وہ ہندو اکثریت سے ہندو اقلیت میں بدل جائے گا، اور مسلمان اکثریت میں ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ معاملہ تو ابھی پچھلے دنوں آپ جانتے ہوں گے کہ آسام کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کیا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس کو نہیں روکا تو آسام جو ہے ایک اسٹیٹ بھارت کی، وہ کچھ سالوں بعد مسلم اکثریت ریاست بن جائے گی۔ اور اسی قسم کے خدشات کا اظہار اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں بھارت میں۔ تو ایک بہت جو بنیادی وجہ تھی ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز کرنے کی، اور یہ انسائٹمنٹ کی، اور کمیونل ڈس ہارمنی کی جو چارجز انہوں نے فریم کیے ڈاکٹر نائک کے خلاف، تو ان میں اصل جو پیچھے کہانی تھی وہ یہی تھی کہ کسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو یہ ایک لحاظ سے ان کی جو کوشش تھی کہ اسلام کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام بھارت کے کونے کونے میں پہنچے، بھارت کیا دنیا کے ہر کونے میں پہنچے، اس پہ کاری ضرب لگائی انہوں نے یا کوشش کی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگین ویلکم ٹو پاکستان، اور آئی ہوپ کہ یو وڈ انجوائے یور اسٹے ان پاکستان، اینڈ it would be very positive and constructive from all points of view۔ تو اللہ ذاکر نائک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔